آغاز میں آپ کو بتائیں پاکستان آسٹریلیا کرکٹ سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے 7 ممبران آسٹریلیا روانہ ہو گئے ہیں۔ روانہ ہونے والوں میں بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی، نسیم شاہ، حارث رؤف اور فیصل اکرام شامل ہیں۔ پاکستان ٹیم آسٹریلیا میں 3 ون ڈے اور 3 T20 کھیلے گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم آسٹریلیا کے خلاف پہلا میچ 4 نومبر کو کھیلے گی۔ اور لاہور میں فضائی آلودگی کے باعث اسکول کے اوقات میں تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ صبح 7:30 بجے لگنے والے اسکول آج سے 8:45 بجے لگیں گے۔ بچوں کی اسمبلی کلاسوں میں ہوگی اور آؤٹ ڈور سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق اسکول کے تبدیل شدہ اوقات 31 جنوری 2025 تک نافذ العمل رہیں گے۔ اسکول میں ہر قسم کی آؤٹ ڈور سرگرمیاں معطل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لاہور میں 31 جنوری 2025 تک ہر قسم کی آتش بازی پر بھی سخت پابندی ہوگی۔ لاہور میں صبح سویرے اسموگ کے باعث ایئر کوالٹی انڈیکس 600 سے تجاوز کر گیا۔ حکومت نے بچوں کے اسکول کے اوقات میں بھی تبدیلی کر دی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، شہر لاہور جو ہے وہ شدید اسموگ کی لپیٹ میں ہے۔ صبح سویرے جو یہ بادل سے نظر آ رہے ہیں یہ دراصل اسموگ کے بادل ہیں، اور جبکہ پنجاب حکومت کی جانب سے بچوں کے اسکول کے اوقات میں تبدیلی کر دی گئی ہے، اور یہ تبدیلی اس طرح سے ہے کہ صبح 8:45 پر اسکول جو ہے وہ کھلے گا، اور اسی طرح سے یہ 28 اکتوبر سے لے کر 31 جنوری تک یہ پنجاب حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اور شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، گھر سے باہر نکلتے وقت جو ہے وہ ماسک کا استعمال کریں اور غیر ضروری گھر سے باہر مت نکلیں، تاکہ اس اسموگ جو پیدا ہونے والے خدشات ہیں اور جو پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں اسموگ کے باعث ان سے بچا جا سکے۔ جی، اور سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس آج دن 1 بجے ہوگا۔ نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے ججوں کا فل کورٹ اجلاس طلب کیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 8 نومبر کو بلایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے انسداد دہشت گردی عدالتوں کے انتظامی ججز کا اجلاس بھی طلب کر لیا۔ اس سے پہلے چیف جسٹس نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کرتے ہوئے جسٹس منیب اختر کو واپس 3 رکنی کمیٹی میں شامل کیا تھا۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کو ہٹا کر جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی میں شامل کیا تھا۔ 27ویں آئینی ترمیم بھی لائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو میں اتفاق ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان کو پہلے سے ساتھ ملایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لاہور میں بلاول بھٹو کی اہم ملاقات۔ ذرائع کا کہنا ہے 27ویں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کو متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ دونوں جماعتوں کے آئینی اور قانونی ماہرین آج اسلام آباد میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر اتفاق نہیں ہوا تھا۔ 27ویں ترمیم انسانی حقوق کے خلاف ہوئی تو مولانا ساتھ نہیں دیں گے۔ پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا مولانا فضل الرحمان کی اپنی ثوابدید ہے، وہ کہاں تک جانا چاہتے ہیں۔ پہ اتفاق تھا، یہ بات درست نہیں۔ ایک جملہ بولا تھا بیرسٹر گوہر نے اس وقت جب کہ ایک بالکل مختلف مسودہ ہمارے سامنے تھا، لیکن ہم بنیادی طور پہ اس ترمیم کے خلاف ہیں۔ سیاسی مزاحمت بھی کریں گے اور عدالتی مزاحمت بھی کریں گے۔ مولانا کی اپنی ثوابدید ہے، وہ کہاں تک جانا چاہتے ہیں نہیں جانا چاہتے۔ ہم نے پہلے مولانا سے انگیج کیا اور اسی نیت سے کیا کہ وہ نہ ترمیم کا حصہ بنے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر تو بات اس نوعیت کی ہے کہ بنیادی حقوق کو کم کرنا ہے، فوجی عدالتیں بنانی ہے، تو مولانا بالکل اس پہ بہت واضح ہیں، وہ ساتھ نہیں دیں گے ان کا۔ BCO جونیئر وکیل ہماری ٹیموں میں کام کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، 1-2 دن کی بات ہے، ختم ہو جائے گی۔ بیٹھ کے کوئی چھوٹا سا وکیل بات کر دے، میڈیا کو کوئی شاید چیز چاہیے، مجھے نہیں پتا کہ آج کل کوئی خبروں کی کمی ہے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ کم جانسن کا سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی کی مسلسل نظر بندی پر اظہار تشویش۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو خط لکھ دیا، کہا یہ واضح ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف عدالتی نظام کا غلط استعمال کیا گیا۔ قیاس آرائیاں ہیں، بانی پی ٹی آئی کی قسمت کا فیصلہ فوجی عدالت کرے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بشریٰ بیگم، علیمہ خانم اور عظمی خان کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں۔ بشریٰ بیگم نے پوری بہادری سے 9 ماہ جیل کاٹی۔ بشریٰ بیگم کو جیل میں زہر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں غیر معیاری کھانا دیا جا رہا ہے۔ بجلی اور پانی بند کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے۔ صاحبہ یا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرگان کسی ڈیل کا حصہ ہیں۔ عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، ان کا جو اس وقت موت کی کوٹری میں رکھا گیا ہے، ان کے سیل میں بجلی بند کی گئی، ان کا پانی بند کیا گیا، ان کے کھانے کا معیار جو ہے وہ نہیں تھا ٹھیک۔ تو یہ ساری چیزیں کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے نہ خدا نخواستہ
نواز شریف کی طرح پلیٹلیٹس انہوں نے گرانے کا بہانہ کیا یا زرداری کی طرح اور کوئی بہانہ کیا، نہ ملک سے باہر گئے ہیں. وہ پاکستان کی عوام کے لیے اور آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا ایک بار پھر سیاسی میدان میں سرگرم ہونے کا فیصلہ. سیاسی کمیٹی نے جلسوں کی منظوری دے دی. پی ٹی آئی 1 نومبر کو پشاور، 8 نومبر کو کوئٹہ میں جلسہ کرے گی. نومبر کے تیسرے ہفتے کراچی میں جلسہ ہوگا. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کوئٹہ کا دورہ کریں گے. ذرائع نے بتایا ہے سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں کیسز کی باقاعدہ پیروی کی حکمت عملی کی بھی منظوری دی گئی. چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس کی باقاعدگی سے پیروی کی جائے گی. یقین سے کہتا ہوں بانی پی ٹی آئی کو آج بھی سہولت کاری میسر ہے. لیگی رہنما جاوید لطیف کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو. بولے خواہش ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیزیں درست ہونا شروع ہو جائیں. نواز شریف کو 3 بار اقتدار سے نکالا گیا لیکن کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. وہ لندن سے مہینوں نہیں ہفتوں میں واپس آ جائیں گے. آئینی ترمیم سے کون سا پہلے چیزیں سلجھی ہوئی تھی جو آج الجھ گئی ہیں. اس آئینی ترمیم کے بعد وہ چور دروازے رک جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ قانون صرف بنانے سے چور دروازے رک جاتے ہیں. کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیزیں سموتھ چلنا شروع ہو جائیں گی؟ خدا کرے. خواہش ہے میری 3 دفعہ نواز شریف کو پارلیمنٹ سے 2/3 اکثریت رکھتے ہوئے ہٹایا گیا. ان کے ساتھ جو جھٹکا ہوا، جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، کوئی جواب دے گا؟ نہ عدالتیں جواب دے رہی ہیں، نہ پالیسی ساز جواب دے رہے ہیں. کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے اپنی جماعت کو ملک بھر میں پھر متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا. ڈاکٹر محمد امجد کو کاف لیگ کا چیف آرگنائزر مقرر کیا گیا ہے. چودھری شجاعت نے ہدایت کی ہے ناراض ساتھیوں کو منائیں، ملک بھر میں تنظیم سازی کریں، سیاسی استحکام کے لیے دوسری جماعتوں سے رابطے بہتر بنائیں. تمام سیاسی جماعتوں کے آپس میں قریبی روابط ہونے چاہیے. سیاسی ڈائیلاگ ہی ملکی مسائل کا حل ہے. ڈاکٹر محمد امجد کا کہنا ہے چیف آرگنائزر کی حیثیت سے تقرری اور چودھری شجاعت حسین کا اعتماد میرے لیے اعزاز ہے. جماعت اسلامی کے دھرنے کے اثرات آنا شروع ہو چکے. مزید 8 آئی پی پیز بند کی جا رہی ہیں. عوامی دباؤ بڑھانے کے لیے بڑے لانگ مارچ کی تیاری کرنا ہوگی. بجلی کی قیمت کم نہ کی تو بل بھی ادا نہیں کریں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا سرگودھا میں خطاب. کہا اثاثے بیچ کر اندھی نجکاری سے کچھ نہیں ملے گا. مریم نواز گروسری سٹور پر جا کر دیکھیں مہنگائی کتنی ہے. مافیا ہمارے سروں پر مسلط ہے. یہ جماعت اسلامی ہے جس نے اس کے خلاف جدوجہد کی ہے. ہم نے دھرنا دیا. کل انشاءاللہ 8 مزید آئی پی پی سے ری نیگوشیٹ کر لیا گیا ہے. یہ عوامی دباؤ بڑھانے کے لیے ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ ہم ایک بڑے لانگ مارچ کا اعلان کریں. اگر حکومت نے بجلی کی قیمت کم نہیں کی تو پھر ہم بل بھی ادا نہیں کریں گے. یہ اندھی پرائیویٹائزیشن، اثاثے بیچ کر وقت گزارنے والی پالیسی ہے. مریم بی بی کسی عام گروسری سٹور پہ چلیں، اپنی پہچان نہ بتائیں، انہیں پتا چل جائے گا پاکستان میں مہنگائی کم ہو رہی ہے یا مہنگائی بڑھ رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے تاریخ ان ظالموں کو معاف نہیں کرے گی. یہ 26ویں آئینی ترمیم میں ان کا حلیہ بگاڑا ہے. عدالتی ترمیم کے بعد سوائے اس کے کہ عدلیہ پہ قبضہ کیا ہے، عام لوگوں کے لیے انصاف کا کون سا راستہ کھلا ہے؟ بینچ کیا کیا کرے گا؟ انہیں تو نظام کو درست کرنا چاہیے تھا. پی ڈی ایم نے ابھی آئینی ترمیم کے نام پر یہ کھلواڑ کیا ہے، یہ قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے. پشاور میں حیات آباد فیکٹری میں لگنے والی آگ مکمل طور پر بجھائی نہیں جا سکی. فیکٹری کے اندرونی حصوں میں کیمیکل سے لگنے والی آگ کو بجھانے کی کوششیں جاری ہیں. آگ کے باعث عمارت میں دراڑیں پڑ چکی ہیں جس کے گرنے کا خدشہ ہے. کراچی میں مائے کولاچی کے علاقے سلطان آباد کے قریب گاڑی کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گئے. ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں جاں بحق افراد کی عمریں 25 اور 28 سال ہیں جن کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی. لاشیں ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں. نارتھ ناظم آباد میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا جبکہ 2 کو گرفتار کر لیا گیا. مارے گئے ڈاکوؤں کی شناخت بلال کے نام سے ہوئی.
स्कर्दू से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस को शतियाल के मकाम पर हादसा, बस गहरी खाई में जा गिरी, 4 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयों में अंधेरे की वजह से मुश्किलात का सामना है। RHQ अस्पताल चल्लास में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बस में 30 से ज़ायद मुसाफिर अफराद सवार थे। डिप्टी कमिश्नर दयामिर फयाज अहमद की हिदायत पर रेस्क्यू और वापटा की टीमें भी जाए हादसा पर भेजी गई। MQM पाकिस्तान ने कराची के इलाके सुरजानी टाउन में नौजवानों के लिए भी IT और ई-कॉमर्स कोर्सेज का आगाज़ कर दिया। खुसूसी तकरीब से खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार ने खिताब किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद राफे हुसैन। MQM का नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का मिशन। सरजानी टाउन के तलबा और तालबात के लिए IT विजन ऑफ फ्यूचर के तहत मुफ्त IT और ई-कॉमर्स कोर्सेज कराने का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल ने अगले 2 माह में कराची समेत हैदराबाद और दीगर अजला में यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारे वफाक से लाने का ऐलान कर दिया। अगर MQM को 6 महीने और मिल गए तो कराची में 12, हैदराबाद में 3 और मीर फुखात में 2 यूनिवर्सिटी आ चुकी होंगी। तालीमी इदारे ला रही है MQM। डॉक्टर फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर लिया। कहा, बहुत बैरून मुल्क जायदादें बना ली, अब आओ मिलकर शहर की तामीर और तरक्की करते हैं। ये सिर्फ दुबई में और पूरी दुनिया में जो तुम्हारी जायदादें बन रही हैं, अब खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझो कि आए कराची के लिए कोई ऐसा काम करे जो हम मुश्तरका तौर पर करें। गटर की लाइनें हैं, ये आप ठीक करें। 15 अरब रुपए की सड़कें हम बना देंगे, हम तुम पर ये बोझ नहीं डालेंगे। तकरीब में MQM की जानिब से सरजानी टाउन में होने वाले तरक्याती कामों समेत डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल के दौरे निजामत में कराची की तरक्की पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। MQM की जानिब से अगले बल्दियाती इंतखाबात में नौजवान लड़की को मेयर का इलेक्शन लड़ाने का ऐलान भी किया गया। कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ मोहम्मद राफे हुसैन, ARN न्यूज़, कराची। कराची में जर्मनी का मशहूर अक्टूबर फेस्ट जर्मन काउंसिल खाने की तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह भी शरीक हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सलाहुद्दीन। जर्मन कौंसल खाने के तहत मुकामी होटल में अक्टूबर फीस्ट फेस्टिवल की तकरीब सजी। कौंसल जनरल समेत अमले ने फेस्टिवल की मुनासिबत से खुसूसी लिबास पहने जो तवज्जो का मरकज बने। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की फेस्टिवल में आमद कौंसल जनरल ने इस्तकबाल किया। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रूडिकर लोटेंस कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को निहायत कदर की निगाह से देखते हैं। It's more than 200 years old. More than 200 years, Oktoberfest has been celebrated traditionally in Munich, also in other cities. But music is the capital of the Oktoberfest. बलूचिस्तान में तैनात जर्मनी के एजाजी कौंसल मीर मुराद बलोच का कहना था कि सकाफत के जरिए दोनों ममालिक के अवाम को बाहम जोड़ने के लिए जर्मन हुकूमत अपना किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तान जर्मनी के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं और इस तरह के कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन नुमान शेख के साथ मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज़, कराची। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में मौसम गर्म, कोयटा में खुश्क रहेगा। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद और गिरदोनवा में सुबह स्मॉग छाई रहेगी। इस्लामाबाद, पेशावर, चित्राल, दीर, स्वात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश भी मुतवक्के है। कराची में भी आज मौसम इंतहाई गर्म रहेगा। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं आसिफ खान। जी बिल्कुल, कराची में गर्मी की लहर जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी कराची में मौसम गर्म और खुश रहेगा। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो दर्जा हरारत महसूस किया जा सकता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो हवा चल रही है वो 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। समंदरी हवाएं बहाल हैं, लेकिन उनकी रफ्तार इंतहाई कम है। अलबत्ता हवा में नमी का तनासुब 80% है। दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, लेकिन जो दर्जा हरारत महसूस किया जा सकेगा वो 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। और दिन में भी मौसम इसी तरह गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले चंद रोज तक जो गर्मी की शिद्दत है इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। 29 और 30 अक्टूबर को कराची में मुनक़िद होने वाली ज़राअत पर मबनी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस 2024। पाकिस्तान में पायदार ज़राअत पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस 29 और 30 अक्टूबर को कराची में मुनक़िद होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ताउन से होगा।
گرین پاکستان انیشیٹو نے 1 سال میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ کانفرنس ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب زراعت کو SIFC کے ذریعے اولین ترجیح قرار دیا گیا ہے۔ محمد رضوان بن گئے ون ڈے اور T20 ٹیم کے کپتان، سلمان علی آغا ہوں گے نائب کپتان۔ PCB نے آسٹریلیا اور زمبابوے کے خلاف وائٹ بال سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ بابر اعظم، شاہین آفریدی اور نسیم شاہ آسٹریلیا کے لیے ون ڈے اور T20 سیریز کے لیے ٹیم میں شامل ہیں۔ فخر زمان سینٹرل کانٹریکٹ سے نکالے جانے کے بعد ٹیم سے بھی ڈراپ کر دیے گئے۔ بابر اعظم سے رابطہ کیا، نہ کپتانی چھوڑنے کا کہا۔ خود انہوں نے بتایا کہ کپتانی جاری رکھنا نہیں چاہتے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا بابر بڑا کھلاڑی، پاکستان کا اثاثہ ہے۔ سلیکشن کمیٹی اور مینٹورز نے مشاورت کے بعد رضوان کو کپتان بنانے کا فیصلہ کیا۔ محمد رضوان نے کہا ان کا ایک گروپ ہے اور وہ ہے پاکستان۔ پاکستان کا ایک ایسٹ ہے۔ PCB سے کسی نے اس سے کوئی نہ رابطہ کیا تھا کہ آپ نے کیپٹنسی چھوڑنی ہے، خود کہا کہ میں ایز کیپٹن کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا۔ مینٹورز اور سلیکشن کمیٹی کی میجورٹی کا یہ ڈیسیژن، رضوان بابر کے بعد کیپٹن بننے چاہیے، آگا جو ہے وہ وائس کیپٹن۔ فخر کا کانٹریکٹ ڈیفینیٹلی اس کا ٹویٹ کا ایشو ہے، لیکن وہ میٹر اتنا نہیں کرتا تھا جتنا ان کا فٹنس ٹیسٹ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ 2 ایشو تھے، ایک فٹنس ٹیسٹ کا، اس کے بعد ڈیفینیٹلی ان کا ایک شو کوز ہے جو پینڈنگ ہے۔ جتنی بھی باتیں تھی شاید باہر سننے کو ملتے تھے۔ ہاں، میں ایک گروپ کا ہوں، وہ پورے پاکستان ٹیم کے گروپ کا ہوں، یہ ایک گروپ ہے ہمارا۔ ایز اے کیپٹن آیا ہوں تو میرے لیے ایک ہی بات یہ کافی ہے کہ پورے پاکستان کے 15 پلیئر کپتان ہیں۔ اگر میں یہ اپنے آپ کو اس ٹائم بادشاہ سمجھوں ایز اے کیپٹن تو سب کچھ خراب ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 25 کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ شاہین آفریدی کی 1 درجہ تنزلی B کیٹیگری میں چلے گئے۔ سابق کپتان سرفراز احمد، عماد وسیم اور فخر زمان کو سینٹرل کانٹریکٹ سے باہر کر دیا گیا۔ بابر اعظم اور محمد رضوان کی A کیٹیگری برقرار رکھی گئی ہے۔